اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صبر بنیادی طور پر ظاہر انسان کے معاملات میں اور انسان کی زندگی میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی پسند کے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، جو اس کے مزاج کے برخلاف ہیں، مزاج کے ناموافق حالات ہوتے ہیں، تو اس پر کوئی بھی ایسا عمل اور کوئی بھی ایسا وہ رویہ نہ اپنائے کہ جو ناپسندیدہ ہو، جو اس کو معاشرے میں ناپسند کیا جاتا ہو یا اللہ کی بارگاہ میں وہ ناپسندیدہ عمل ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں کوئی آزمائش یا پریشانی کا معاملہ آتا ہے تو اس پر وہ واویلا، شور شرابہ یا دیگر اس طرح کے معاملات نہ کرے، بلکہ اس پر صبر و شکر کرے، اور اس کے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اسباب پر غور کرے کہ اگر یہ کوئی کسی چیز کا نقصان ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے، شاید اس کی اپنی کوتاہی ہے، شاید اس کی اپنی کوئی غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اسباب پر غور کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ من جانب اللہ ہے تو پھر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے کہ یہ اللہ کی مرضی یہ ہے تو میں اس پہ اعتراض کرنے والا کوئی نہیں، یعنی اس پر صبر و شکر کی کیفیت اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اجر بھی عطا فرمائے گا، اس سے جزا بھی عطا فرمائے گا، اور پھر اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں بے شمار اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو صبر ناپسندیدہ معاملات پر یا مزاج کے ناموافق جو معاملات ہیں اس پر کوئی بھی ایسا عمل نہ کرنا کہ جو صبر کے خلاف ہو یا اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ پھر شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں، اور ہماری زندگی سے جڑے ہوئے اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسے معاملات فرمائے کہ پوری زندگی اگر ہم ان کو گنتے رہیں، شمار کرتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں خود فرمائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، پوری زندگی تم کرنا چاہو تو ان پر ہم یہ تصور کریں کہ دنیا میں بھی ایک اصول ہے نا کہ ہم جس کا ہم پر احسان ہوتا ہے ہم اس کا احسان مانتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی شکر ہو، کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو انعام و اکرام کا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کیا جائے کہ الہی یہ تو نے دیا ہے، میں اپنی بساط کے مطابق تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور قناعت یہ ہے کہ اللہ جتنا دے اس پر راضی رہے، اور حرص و ہوس میں نہ جائیں، لالچ میں نہ جائیں، اور جائز و ناجائز کی تفریق کیے بغیر اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے حصول کی کوشش نہ کریں، اللہ کے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جائیں، اللہ رب العالمین اس قناعت کے بدلے میں زیادہ عطا فرما دے گا۔